السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، کچھ خوشخبریاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ نئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک بگورا فرار مفرور جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنے وطن واپس آ رہا ہے، بلکہ وطن واپس نہیں کہہ سکتے کیونکہ عبوری وطن تو ان کا جو ہے وہ لندن ہے، اور جب وہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، جب اپنے عیاش کے دن وہ گزارتے ہیں تو وہ وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کچھ دن پاکستان کے اندر جو ہے وہ گزارنے کے لیے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے اس کی جو ہے وہ ٹویٹ کر کے جو ہے تصدیق کی ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کی ملک واپسی کی 101 خبریں جو ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ دی جا چکی ہیں نون لیگ، لیکن اب مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف صاحب میں جو سابق وزیر اعظم بھی 21 اکتوبر کی انہوں نے تاریخ دی ہے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، پھول پھینکے جائیں گے، ہار جو ہیں وہ پھولوں کے پہنائے جائیں گے، جگہ جگہ پر جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجرم ہیں، یہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اب اگر وہ مجرم نہیں ہیں تو یہ بھی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی بہت ساری تاریخیں جو ہیں وہ دے چکی ہے میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی، کہ ایک تاریخ جو ہے ایک رہنما آ کر دیتا ہے، دوسرا اس کی تردید کر دیتا ہے۔ اگر اب کی بار وہ وطن واپس آ بھی جاتے ہیں تو ان کا استقبال، ان کے لیے ریلیاں، ان کے اعزاز میں عشائیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مفرور ہیں، مجرم ہیں، ان کے اوپر عدالت کا الزام ہے، وہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ عوام جو ہے وہ بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ ان کے بھائی نے جو 16 ماہ کی جو حکومت کی ہے، عوام کا جو ہے وہ کچومر نکال دیا ہے، عوام جو ہے وہ خودکشیوں پر اتر آئی ہے۔ پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنی عزتیں نیلام کرنے پر اتر آئی ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی گزار سکیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا زندگی کا گزر بسر جو ہے وہ کر سکیں۔ تو مان جائیے کہ یہ جو ملک ہے پاکستان ہے، یہ میروں کا پاکستان ہے، یہ مافیاز کا پاکستان ہے، یہ لٹیروں کا پاکستان ہے۔ یہ ملک لوٹ کر بھی چلے جائیں تو واپسی پر ان پر پھولوں کی جو ہے وہ بارش کی جاتی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کو ان کو جو ہے وہ پھولوں کے ہار جو ہیں وہ پہنائے جاتے ہیں۔ مان جائیے جب ان کے اقتدار کے مزے ختم ہوتے ہیں، ان کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی جو صحت ہے اور جو جان ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور یہ 50 روپے کے سٹامپ پر جو ہے یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بگورے جو ہیں وہ پھر عوام جو ہے ان اگر بگوروں کو پھولوں کے ہار پہناتی ہے تو اس قوم کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، بلکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ ان 16 ماہ میں اپنے کیسز جو ہے وہ معاف کروانے کے بعد اپنے لیے سارے جو راستے ہیں وہ صاف کیے، اور جو چھوٹا موٹا رہ گیا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ غریب کی ساری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے، اپنے گھر کے وہ برتن تک بیچ دیتا ہے اور اسے انصاف نہیں ملتا۔ ایک مجرم اور مفرور جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، اس پر ڈسکس نہیں ہو رہی کہ وہ آئیں گے، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو عشائیے دیے جائیں گے۔ ڈسکس یہ ہو رہا ہے۔ مختصر ان بنارسی ٹھگوں کو اس سے بہتر ملک نہیں مل سکتا۔ یہ 100 جنم بھی لیں تو اس سے بہتر ملک ان کو نہیں مل سکتا، جہاں پر ان کو جو ہے تمام جو لوٹنے کے بعد، لوٹ مار کرنے کے بعد جو ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد یہ دوبارہ سے اس ملک کے اندر اس طرح سے آتے ہیں جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کا جو کیس تھا، آج جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کی توقع کی جا رہی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ آئی جی صاحب نے جو ہے اس کی عدالت سے مہلت بھی مانگی تھی۔ پہلی دفعہ آئی جی صاحب نے عدالت میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 12-13 دن میں جو ہے وہ گھر میں پہنچ جائیں گے، اور 13 ستمبر کا جو ہے وہ عدالت نے وقت دیا تھا۔
تو ان کے والد کو جو ایک کال جو آتی ہے عدالت میں بیٹھے ہی، وہ ایک حوصلہ افزا تھی، لیکن آج بھی عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ گھر میں نہیں پہنچ سکے، اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے تمام اداروں کے سربراہ کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے ایڈوانس میں ہی، جبکہ ابھی تک جو عمران ریاض صاحب ہیں وہ گھر میں نہیں پہنچے، لیکن جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے استفسار کیا کہ اب تک اس کیس میں جو ہے وہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، جس پر آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ عدالت کے حکم پر عمران ریاض صاحب کے والد سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہیں اور جو عمران ریاض صاحب کے وکلاء ہیں ان کو اب تک جو کیس میں جو ہونے والی پیش رفت ہے اس سے متعلق جو ہے مکمل طور پر آگاہ کیا گیا ہے۔ ہماری جو تحقیقات ہیں وہ درست سمت میں جا رہی ہیں، اور جو عمران ریاض صاحب کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب اور جو عمران ریاض صاحب کے والد صاحب ہیں انہوں نے بھی اس بات کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ اس وقت جو ہمارے تمام ادارے ہیں وہ بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ تیسرا، بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن میں پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ آج بلاول بھٹو صاحب کو بھی الیکشن میں پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، نہ کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہی پلینگ فیلڈ مانگ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سندھ ہاتھ میں نہیں رہا، سارے افسران نگراں حکومت تبدیل کر چکی ہے۔ دوسرا، جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ سندھ کے اندر تمام افسران جو ہیں وہ پیپلز پارٹی خود منتخب کرتی تھی، اور ان کی مرضی سے تمام افسران تعینات ہوتے تھے، اور جو سندھ کی حکومت تھی اس کے بادشاہ جو تھے وہ پیپلز پارٹی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ تمام افسران تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے جو ہے وہ پلینگ فیلڈ مانگنے کی وجہ ہے۔ دوسرا، کریک ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے سندھ میں، بجلی چوروں کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، ڈالرز کی سمگلنگ کے خلاف، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب نے گزشتہ روز یہ بھی کہا کہ کچے کے ڈاکوں کے پاس بھی جو ہے وہ امریکن جو اسلحہ ہے وہ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ سندھ جو ہے وہ شروع سے سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ اپنا جو ان کا سسٹم ہے وہ اس قابل بھی نہیں بنا سکے، اور سارے کا سارا جو کریک ڈاؤن ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب اور جو مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کے کارنامے بھی منظر عام پر لائے جا سکتے ہیں۔ تیسرا، یہ سننے میں آ رہا ہے، خبر ہے کہ سندھ میں تمام جو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کرنے جا رہی ہیں۔ سندھ میں آل پارٹیز کا اتحاد بننا، کریک ڈاؤن ہونا اور افسروں کا تبدیل ہو جانا، اس پر ضرور سوچئے گا کہ کیوں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آج بلاول بھٹو صاحب نے مظفر گڑھ میں بھی ایک تقریب سے خطاب کے بعد جو ہے وہ صحافیوں کی جانب سے ملک میں آئندہ عام انتخابات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تو کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے، حتیٰ کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی نہیں جانتے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایک طرح کا جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب چیف الیکشن کمشنر کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی کے کہنے پر چل رہے ہیں، اور انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ الیکشن پاکستان میں کس تاریخ کو ہو رہے ہیں، کب ہو رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ الیکشن کب ہوں گے مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے، اور الیکشن جو ہیں جب بھی ہوں گے یہ ایک سیاسی جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کب ہوں گے۔ بلاول بھٹو صاحب کا جو تیر ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ نون لیگ کو نشانہ بنا چکا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ کمان سے نکل کر شیر کو زخمی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ انتخابات سے متعلق جو بلاول بھٹو صاحب ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ ایک جماعت تنہا ہی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ملک میں
इंतखाबात जो हैं वो कब होंगे। चौथा, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद अदालत उज़्मा से मुल्क भर में एक ही रोज़ कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के इनकाद के लिए रहनुमाई हासिल करे। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को लिखे गए एक खत में एक मरतबा फिर ये इसरार किया है कि आइन के तहत कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात का इनकाद असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर जो है वो हो जाना चाहिए, जो कि 6 नवंबर 2023 है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा जो है वो नज़र भी नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पहले नून लीग प्लेइंग फील्ड मांगती थी और अब बिलावल भुट्टो साहब मांग रही है। नून लीग क्यों मांगती थी ये भी आप सबको पता है, और बिलावल भुट्टो साहब प्लेइंग फील्ड क्यों मांग रहे हैं वो भी मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया है, बाकी आप जो है इसके ऊपर खुद भी सोच सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की बजाय बजरिया खत जो है वो आगाह किया है कि आइन और इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। यानी पाकिस्तान के अंदर ये एक तनाज़ा बना हुआ है कि जो इलेक्शन की तारीख है ये जो है वो सदर नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन दे सकता है। दूसरी तरफ ये है कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख देख सकता है, और लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है वो इस बात पर बज़िद है कि मैं आपका बिल्कुल भी मुहताज नहीं हूं और इलेक्शन की तारीख जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगा, जबकि वफाकी वजारत कानून भी इस ज़मन में इस राय की हामिल है जो कि इलेक्शन कमीशन की है। चारों जो सूबाई हुकूमतें हैं इस राय की हामिल है कि इलेक्शन की तारीख देने का मजाज जो है वो अदारा इलेक्शन कमीशन ही है। ताहम इस अदारे में इत्तफाक़ राय है कि वफाक को मजबूत करने की गर्ज से और अखराजात को कम करने के लिए मुल्क भर में एक ही दिन में इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इन तमाम तर तफसीलात के बाद सदर मुमलकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाले खत में ये तजवीज़ दी गई है कि इन तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन के जो मुतलका दफ़ात है उसके तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मशावरत और इस बात के पेश नज़र कि कुछ मामलात पहले ही अदालतों में ज़ेर समात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। यानी पाकिस्तान के जो इस वक्त निज़ाम है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो किसी किस्म का खुद फैसला ले सके। जो भी फैसला होता है वो हम अदालत उज़्मा में भेज देते हैं, और अदालत उज़्मा में जब फैसला किया जाता है तो उस फैसले को भी मन मर्जी से माना जाता है, और अदालतों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।